انہوں نے آپس میں ہمیں دشمن کرا دیا. تو ان کے آنے سے بھی اختلاف، ابھی تک اختلافات جا رہے ہیں مذاہب میں، ادیان میں. تو جو کام پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ نبی ان معجزات کے ساتھ نہیں ہوئے تو مجھ سے کیا ہوگا. لیکن یہاں پہ حق ظاہر ہوگا. ہم ابو بکر عمر کے دیکھیں میرے بھائی، ہم کیوں ان کے متعین سے بات کرتے ہیں کہ ان کے پاس امامت کے کوالٹیز نہیں ہیں؟ کیونکہ مسلمانوں میں اختلاف ہے مسئلہ امامت پر، مسئلہ جانشینی رسول پر. اگر ہم اس مسئلے کو حل کریں، مسئلہ جانشینی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، مسئلہ امامت و خلافت کو، یہ سارے بقیہ جتنے اختلافات یہ خود بہت ختم ہو جائیں گے، خود بہت ختم ہو جائیں گے. مسئلہ خلافت امامت پر جب ہم آتے ہیں نا، یہاں اجازت دیں، یہاں پر ایک طرف سے تو اہل بیت علیہ السلام ہیں، ان کے فضائل ہیں، ان کے امامت کے دلائل ہیں، دوسری طرف سے ابو بکر عمر کی شخصیات ہیں اور تاریخ میں ان کا کردار ہے. جب ہم ان کی تاریخ کو ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے افراد ہیں کہ یہ امام نہیں ہو سکتے بھائی، ان کی پیشوائی جائز نہیں ہے شرعی دلائل کے بنا پر، قرآن اور سنت سے. ان کے اعمال میں، ان کے اقوال میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، ان کے متعلق کیا کہا ہے قرآن میں، ان کے متعلق کیا آیت نازل ہوئی ہے. تو ہم اس لیے پیش کرتے ہیں ابو بکر عمر کے باتیں یہاں پر، تاکہ شیعوں کو، جو شیعہ اپنے دین کو نہیں جانتے، ان کو پتہ چلے